أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر ایمان والا آخرت پر یقین رکھتا ہے تب بھی اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن ہم نے اس کو چھوڑ کر آخرت میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دنیا اس وقت بڑی تیزی میں چل رہی ہے، لوگ ڈبل ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ دکان بنا رکھی ہے، گھر کے تمام افراد اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق پیسہ کمانے کی فکر میں ہیں اور اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ میں اور آپ اس وقت جس موسم سے گزر رہے ہیں یہ فصل کا موسم ہے، ان قریب کٹائی ہونے والی ہے۔ اگر ہم کہیں باہر چکر لگا کر ان لوگوں کو جو اس موسم میں گندم کی کٹائی کرتے ہیں اور اسی سے سارے سال کے گندم اور دانے جمع کرتے ہیں، اگر ان کو جا کر کہیں کہ آؤ ہمارے ہاں تھوڑی سی مزدوری کا موقع ہے، آپ مزدوری کر لو، تو وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی آپ کس سوچ میں ہیں، ہمارے سارے سال کی روٹی کی کمائی کا نچوڑ ابھی آنے والا ہے، اس موقع پر ہم دنیا کے کسی کام کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی گندم کی کٹائی کریں گے۔ ہے نا، جس ماحول میں ہم بیٹھے ہیں اس ماحول میں یہی سوچ اور فکر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا عارضی ہے، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رزق اپنے ذمے لگانے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جہان میں رزق اپنے ذمے لگایا ہے وہ غریب اور فقیر اور امیر کو، بادشاہ کو اور ملازم کو وہ عطا کرنے والا ہے، اور ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ ہم اس موقع پر پھر بھی اپنے اسباب کو اختیار کر کے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ دیتا اللہ ہے لیکن محنت ہمارے ذمہ ہے، دیتا اللہ ہے لیکن اسباب میرے اور آپ کے ذمہ ہیں۔ ہم اسباب اختیار کریں گے، اسباب کے راستے سے اللہ عطا کرے گا، سارے سال کا رزق جمع ہو جائے گا۔ اگر بعد میں کوئی ملازمت نہ ملی، مزدوری نہ ملی، اکیلی روٹی کے ساتھ گزارا کر لیں گے، گھر میں گندم تو ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ گندم ہی نہ ہو اور ملازمت ہی نہ لگے، ہمارا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ ہم اس جہان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس جہان کے بارے میں اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے رزق کا وعدہ، ایک دن ایسا آنے والا ہے یہ سارا جہان ختم ہو جائے گا، پھر ایک جہان ایسا آئے گا جس کی کمائی اللہ نے اپنے ذمے نہیں لگائی، وہ کمائی ہمارے ذمے لگائی ہے۔ اتنا فرمایا ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے راحت اور آرام کا سبب ہے، راحت اور آرام کا انتظام ہے، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے وہاں محلات ہیں، تمہارے لیے سائے ہیں، تمہارے لیے وہاں پھل ہیں۔ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، کما کے آؤ، جو مرضی کہو گے تمہیں ملے گا، تمہیں راحت اور سکون ملے گا۔ یہاں کی روٹی سال کے بعد ختم، یہاں کی گندم سال کے بعد ختم، یہاں کی اگر نیکیاں کما کے آئے وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اس میں اختتام نہیں ہے، اور ہے بھی ہمارے ذمے۔ اگر محنت کریں گے تو ملے گا، اگر محنت نہیں کریں گے تو ہم حقدار نہیں ہوں گے۔ یہاں کی کمائی اگر نہ کریں تب بھی اللہ نے اپنے ذمے رزق لگا رکھا ہے، اس کے باوجود ہم محنت کرتے ہیں۔ بھائیوں، جس طرح گندم کا موسم ایک سیزن ہے جس کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں، آخرت کا سیزن رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اس کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہم ظاہری اسباب میں نظر رکھ کر اس پر تو یقین رکھتے ہیں محنت کریں گے تو کھائیں گے، نہیں محنت کریں گے تو پھر پریشان ہوں گے۔ آخرت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو خبر دی کہ جو آدمی محنت کرے گا
اسی کو ملے گا، جو محنت نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا۔ تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک دن پہلے، ابھی ایک دن رہتا ہے، ایک دن پہلے فرمایا تمہارے اوپر ابھی ایک مہینہ آنے والا ہے جو تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، اور وہ ایسی برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں۔ فرض پڑھو گے 70 گنا ملے گا، نفل پڑھو گے فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک ایک سجدے پر ایک روایت کے مطابق جنت میں درخت لگے گا، اور جس کے تنے کی چوڑائی اتنا کہ اگر عربی گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑے تو وہ بوڑھا ہو کر مر جائے، وہ اتنا بڑے سایوں والا درخت اور اتنا بڑے محلات جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ آنے والا مہینہ وہ سیزن ہے، کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، اگلے سال ہماری قسمت میں ہو یا نہ ہو۔ جس طرح اس فصل سے پہلے ہم اپنی درانتیاں بالکل تیز کرا لیتے ہیں، اپنے کام سمیٹ لیتے ہیں، سارے کے سارے تیار ہو جاتے ہیں، رات دن ہم نے گندم کی کٹائی کرنی ہے، روحانی فصل آ رہی ہے اور بہترین موقع آ رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو گندم کے لیے کلہوٹی اور وہاں کے برتن صاف کرنے سے زیادہ ہمیں اپنے سینوں کو صاف کرنا ہے اس فصل کے لیے، اس وجہ سے کہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اما اگر رحمت والا مہینہ آ گیا، ہماری آنکھ کا برتن خراب رہا، رحمت والا مہینہ آ گیا، ہمارے کان کا برتن خراب رہا، رحمت والا مہینہ آ گیا، ہماری زبان کا برتن خراب رہا، رحمت والا مہینہ آ گیا، ہمارے دل اور دماغ کے برتن خراب رہے، تو بارش تو برسے گی، رحمتیں تو آئیں گی۔ جب ہمارے برتن ہی خراب ہوں گے، الٹے ہوں گے، تو رحمت کہاں بیٹھے گی اس میں؟ وہ تو پاکیزہ ہے، پاکیزہ جگہ پہ آتی ہے۔ اس وجہ سے رمضان سے آنے سے پہلے میرے اور آپ کے ذمے یہ بنتا ہے، یہ اصل تیاری ہے کہ ہم اپنی آنکھ کو پاک کر لیں، آج کے بعد کسی غیر محرم پر اپنی نظر نہ ڈالیں، آج کے بعد کسی کے مال پر للچائی نظر نہ ڈالیں، اپنے کان کو پاک کر لیں، آج کے بعد کسی کی غیبت نہ سنیں، جھوٹ نہ سنیں، آج کے بعد گانے نہ سنیں، آج کے بعد غیر محرموں کی آوازیں نہ سنیں، اپنی زبان کو پاک کر لیں، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں، آج کے بعد کسی کا گلہ اور شکوہ نہ کریں، آج کے بعد گالی نہیں دینے، آج کے بعد زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ہم نے رمضان میں اس زبان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس زبان کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، اس زبان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو پاک کر لیا تو اس سے ہمارا دل پاک ہو جائے گا۔ ساتھ ہی دل کو پاک کرنے کے لیے ہم اللہ سے توبہ کریں، ہمارے دل میں غیر کی محبت ہے اس کو نکال دیں، ہمارے دل میں حسد ہے اس سے توبہ کریں، کینہ ہے کسی کا اس سے توبہ کریں۔ اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت کا اتنا غلبہ ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں دکان کے پیچھے، نماز چھوڑ دیتے ہیں دوستوں کے پیچھے، نماز چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے کاموں کے پیچھے، تو اس کا مطلب ہے دنیا کا ہمارے دل پر غلبہ ہے۔ ہم اپنے دل کو صاف کریں، اپنی سوچوں کو صاف کریں، ہم آخرت کی طرف اپنا دھیان لگائیں۔ جب میرا اور آپ کا دل پاک ہوگا، آنکھ پاک ہوگی، کان پاک ہوگے، ہماری سوچیں اور فکریں اور وساوس پاک ہوں گے، تو ہمارا سارا جسم پاک ہوگا، ہمارے ہاتھ بھی پاک ہوں گے، ہمارے پاؤں بھی پاک ہوں گے، سارا جسم پاک ہوگا۔ رمضان کا مہینہ چاند نظر آئے گا، سورج غروب ہوگا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، رؤیت ہلال والوں نے ابھی اعلان نہیں کیا، لیکن ہمارا دل اسی وقت سے رحمتوں سے بھرنے لگ جائے گا، ہماری آنکھیں رونق سے، نور سے منور ہونے لگ جائیں گی، ہمارے کان پاکیزہ ہونے شروع ہو جائیں گے، ہماری ساری زندگی پاکیزہ ہوگی۔ اگر اس طرح کا رمضان پاکیزہ لے کر، ایک رمضان بھی ایسا لے کر ہم آخرت میں گئے، اللہ کی قسم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے فرمان پر یقین کر کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد یہ رمضان ہمارے لیے وہاں انتظام کرے گا، مہمانی کا انتظام کرے گا، عرش کے نیچے سائے کا انتظام کرے گا، ہمارے لیے حزن و ملال سے بچنے کا، ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جو اس کو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، دوسری خوشی قیامت کے دن، ایک خوشی رمضان کے مکمل ہونے کے بعد عید کے وقت، ایک خوشی جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو رمضان ہمارے لیے خوشیاں لے کر جائے گا، انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون حاصل کریں گے، عید کا بھی مزہ آئے گا، اور آخرت میں جب اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ
انشاءاللہ وہاں بھی مزہ آئے گا۔ اس وجہ سے مجھے اور آپ کو پہلے سے آج سے توبہ اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ رمضان گزارنے کا یہ ہے کہ ہم رمضان کا نظام الاوقات آج سے بنائیں۔ صبح کو اٹھ کر ہم نے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، ہم نے گندم بھی کاٹنی ہے، ہم نے جانوروں کو بھی پالنا ہے، ہم نے دکان بھی چلانی ہے، ہم نے کاشتکاری بھی کرنی ہے۔ ان کاموں سے نہیں روکا گیا، لیکن ہم ترتیب ایسی بنائیں، پہلے علماء کے ساتھ رابطہ کریں۔ میں نے دکان چلانی ہے، ایک تو مجھے طریقہ بتائیں، دکان چلانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ میں نے جانور پال رکھے ہیں، مجھے طریقہ بتائیں، سنت طریقہ کیا ہے ان کو پالنے کا۔ مجھے ذرا کاشتکاری کا سنت طریقہ بتائیں، سنت طریقے کے مطابق۔ اگر میرا بھائی کاشتکاری میں کھڑا ہے، پانی لگا رہا ہے، کھاد ڈال رہا ہے، اسپرے کر رہا ہے، وہاں بیج ڈال رہا ہے، سنت کے مطابق جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، ان کو سائے کے نیچے باندھ رہا ہے اور ان کے لیے گھاس کا انتظام کر رہا ہے، سنت کے مطابق بیٹھا دکان پر سبزی بیچ رہا ہے اور کوئی چیز بھی بیچ رہا ہے، انشاءاللہ یہ سارا کا سارا عبادت میں لکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ترتیب بنائیں، انشاءاللہ روزہ نہیں چھوڑنا، پہلے سے عہد کر لیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے شوگر ہے اور میرے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہتا ہے، ہمارا دوست ہے، قرآن کا حافظ ہے اور وہ وابڈا میں ملازم ہے، وہ کہتا ہے ہمارے ذمہ ریڈنگ ہوتی ہے، ریڈنگ۔ میرا ساتھی روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ پچھلے دنوں جب سخت گرمیاں تھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے الحمدللہ کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ میرا ساتھی روزہ نہیں رکھتا تھا، وہ کہتا تھا بھائی سارا دن دھوپ میں پھرنا ہوتا ہے، مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شام تک الحمدللہ مجھے پیاس کا کوئی احساس نہیں ہوتا اور اس کا برا حال ہوتا ہے، ہر 5-10 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد پانی پیتا ہے، پانی بہاتا ہے، اس کا برا حال ہوتا ہے۔ روزے دار کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، روزے دار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے، اس کو بھوک زیادہ نہیں ستاتی، اس کے اس روزے کی برکت سے بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے عہد کریں، انشاءاللہ زندگی کا یہ رمضان ہم نے ایسا گزارنا ہے، انشاءاللہ ہم پاک بھی ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے پیارے محبوب بھی خوش ہوں گے، انشاءاللہ اعمال نامے لکھنے والے فرشتے بھی خوش ہوں گے، اور دنیا کے اور زمین کے یہ ٹکڑے بھی خوش ہوں گے جہاں ہم قدم رکھیں گے۔ وہ دکان کی در و دیوار اور وہ سودے اور وہ سبزیاں اور وہ جانور اور وہ کھیت سارے کے سارے خوش ہوں گے اگر ہم نے اس طرح رمضان گزارا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔